بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ما قبل کے ساتھ ربط اور مناسبت کے حوالے سے بیان القرآن نے لکھا ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کے نافرمانیوں کا ذکر تھا اور اب بھی بنی اسرائیل کے نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ تفسیر کبیر اور ابو سعود نے لکھا ہے کہ یہود نے قبلہ کے بارے میں اعتراض کیا۔ اس سلسلہ میں مسجد حرام سے روکنے کا ذکر بھی آیا تھا، تو آگے اس کے بانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہود، نصارہ اور مشرکین تینوں کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے ذکر کی کہ تمہارا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا واسطہ، کیا تعلق، چی نسبت خاک را بعالم پاک۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کے اولاد، اذکروا یاد کرو نعمتی، میری نعمتیں، التی انعمت علیکم جو میں نے کی ہے تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، وانی فضلتکم اور میں نے تم کو فضیلت دی ہے، علی العالمین اس وقت کے عالم پر، واتقوا اور ڈرو یومن اے یومن عظیمن اس عظیم الشان دن سے، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، یومن اس عظیم الشان دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا کام نہیں آئے گا ایک نفس دوسرے نفس کا، ولا يقبل منها عدل اور قبول نہیں کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ، ولا يقبل منها عدل اور قبول، ولا يقبل اور قبول نہیں کیا جائے گا ان کے طرف سے کوئی بدلہ، ولا تنفعها شفاعت اور نہ نفع دے گی اس کو اس کی سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ مذکورہ دونوں آیتوں کی تفسیر سورہ بقرہ رکوع نمبر 6 آیات نمبر 47-48 میں گزر چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں اجمالاً بنی اسرائیل پر انعامات، احسانات، عنایات کی یاد دلائی اور آخرت سے ڈرایا، اور اس کے بعد تفصیلاً بنی اسرائیل پر انعامات کا سلسلہ جاری اور ساری تھا، اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے خباثتوں، بدعمالیوں اور اس کے شرارتوں کا ذکر بھی ہوا۔ اب ان دونوں آیتوں کو دوبارہ بطور تمہید دہرایا۔ وجہ یہ ہے کہ اب دوبارہ ان کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ ایمان کی فکر کرو، اعمال صالحہ کرو، آخرت کی فکر کرو، اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام یہود، نصارہ، مشرکین اور پورے امت مسلمہ کے درمیان ایک مسلم شخصیت ہے، تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت شروع کی، اس کے کارناموں کا ذکر شروع ہوا، اور فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ روح المعانی اور بحر محیط نے لکھا ہے کہ امتحان کی نسبت جب انسانوں کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مسئول عنہ کی استعداد معلوم کرنا، اور جب امتحان کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی یہ ہوگا کہ حاضرین مجلس پر مسئول عنہ کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ ایک بات ذہن نشین فرما دے کہ امتحان کسی شخص کی قابلیت معلوم کرنے کے واسطے لیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین خبیر، بصیر اور علیم بذات الصدور ہے۔ کسی بھی شخص کا کمال، اس کے استعداد اور قابلیت اللہ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اب اس تمہید کے بعد سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا مقصد کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا؟ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ امتحان میں کامیابی کی نوعیت کیا رہی؟
چوتھا سوال یہ ہوگا کہ انعام کی حیثیت کیا تھی اور کیا انعام دیا گیا۔ پانچواں سوال یہ ہوگا کہ انعام کے لیے جو ضابطہ قانون مقرر اور متعین ہوا وہ کیا تھا، کیا کہا تھا، کس طریقے سے تھا۔ تو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ امتحان کا مقصد کیا تھا، تو اس کا جواب قرآن کریم نے ربہ کے لفظ سے دیا اور بتلا دیا کہ اس امتحان کا ممتحن اللہ رب العالمین خود ہے۔ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے لفظ رب لا کر شان ربوبیت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان کسی جرم کے پاداش میں نہیں تھا، بلکہ شان ربوبیت کا منشا تھا، اور ان آزمائشوں کے ذریعے درجات تک پہنچانا مقصود تھا۔ تندے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ نیک لوگوں پر جو مصائب مشکلات آتی ہے وہ رفع درجات کے لیے ہوتی ہے۔ دوسرا سوال کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا؟ قرآن کریم نے لفظ بکلماتن سے جواب دیا، اور بکلماتن سے مراد کیا ہے؟ 10 چیزیں ہیں، 10 امتحانات ہیں، 10 وہ فطرت، مزمزہ، استنشاق، قطع الشوارب وغیرہ، یا 10 امتحانات ہے، یا سورہ براءت آیت نمبر 12 کے وہ 10 اوصاف ہے، یا سورہ اعراف کے آیت نمبر 25 کے وہ 10 صفات ہے، یا سورہ مؤمنون کے ابتدائی 10 آیتوں کے 10 صفات ہے، جس کے تفصیلات اس کے بعد انشاءاللہ۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کامیابی کی نوعیت کیا رہی؟ تو قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز سے سند کامیابی کا درجہ اور مقام دیا، اور فرمایا کہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر کے دکھایا، اور مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب اور کامران رہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ انعام کی حیثیت کیا تھی، کیا انعام دیا گیا؟ تو قرآن کریم نے مخصوص اسلوب میں فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو پورے عالم انسانیت کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ ایک طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی کے صلہ میں امامت خلق کا انعام دیا گیا، اور دوسرے طرف یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مخلوق مقتدا کے لیے جو امتحانات درکار ہے وہ دنیا کے تعلیمی اداروں جیسے امتحان نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اعلیٰ اخلاقی صفات عملی کردار میں کامل و مکمل ہونا شرط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یعنی ہم نے ان کو پیشوا بنا دیا کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرے، اور جب انہوں نے اپنے نفس کو خلاف شرع سے روکا اور ہمارے آیتوں پر یقین کیا۔ ان صفات کا خلاصہ 2 لفظوں میں ہے، یعنی صبر و یقین۔ یقین علمی، اعتقاد کمالی، اور صبر عملی، اخلاقی کمال۔ یہ 2 چیزیں، صبر اور یقین، یہ 2 صفات ضروری ہے۔ 5واں سوال کہ انعام کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ مطلب منصب امامت کا ضابطہ یہ بتلایا کہ لا ینال عہد الظالمین، امامت کا عہد و پیمان ظالمین کو شامل نہیں ہے، ظالموں کو منصب امامت نہیں ملے گی، کیونکہ امامت رہبر اور رہنمائی اللہ تعالی کے طرف سے خلافت نیابت ہے، اور میرا رب ظالم نہیں ہے، لہذا ظالم میرے رب کی نیابت خلافت کا اہل نہیں ہے۔ ظالم اللہ کا باغی ہے، اللہ کا باغی نیابت خلافت حکومت کا اہل نہیں ہے۔ اور عالم انسانیت کو تعلیم دی کہ اپنا نمائندہ
ظالم کو مت مقرر کیجئے، یہ بھی تعلیم دیا گیا۔